اور صاحب آپ شامل ہوں اور ہم وائنڈ اپ کی طرف ہیں. اچھا ہاں جی. اچھا، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے اندازہ نہیں کہ کیا گفتگو ماہرین جا کر چکے ہیں. تو جس دن آپ کو پتہ نہیں ہوتا کیا گفتگو ہے اس دن آپ اچھی گفتگو کرتے ہیں بشرطے کہ ماہرین نے اچھی گفتگو نہ کی ہو. تو نہیں، میں تو اصل میں میرے یہاں حاضر ہونے کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ میں آپ کو داد دوں کہ بھی آپ نے کیا عمدہ یہ جو لفظ استعمال کیا زرد، یہ کیا عمدہ آپ نے لفظ استعمال کیا ہے. اور آپ کوئن کرتے ہیں چیزوں کو، سوال بھی کوئن کرتے ہیں، اور یہ ادب بھی زرد ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے. جو صافتی جس میں اظہاریہ ہوتا ہے پہلے سے ہم نے صرف اس کا نام رکھا ہے، ورنہ ہے تو ہے تو صحیح. یہ تو آپ نے اس کا نام رکھ دیا نا، جس طرح ہم یالو جرنلزم کہتے ہیں، اس طرح یہ ایک ٹرم آپ نے بنا دی. تو اس میں اب پتہ نہیں کیا کس کن حوالوں سے بات ہوئی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو ادب ہے اس کی اگر وہ صحافتی کہتے ہیں کہ جی جو ادب ہے وہ صاف ٹھہر کے کی گئی صحافت ہے، یعنی کہ بہت اچھا، یعنی بہت اچھا. ہاں مطلب ہوتا وہ یہی کچھ ہے جو آپ زندگی میں دیکھتے ہیں یا فرض کرتے ہیں، یا جو تخیل کی مدد سے بھی آپ دیکھتے ہیں. لیکن اس کو آپ نے بہت ٹھہرنے سے مراد یہ کہ آپ اس کو اس کے اندر اس کے بھیتر میں جاتے ہیں، اس کی جو انر ڈائلما ہے اس تک پہنچتے ہیں، سچویشن کی یا اس کریکٹر کی. تو وہ صافی کا مسئلہ نہیں ہوتا، یعنی ان پرتوں کو آپ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ اس کے پیچھے پھر ایک کہانی وہ بھی ہوتی ہے. یہ بھی صحافت میں ہوتا ہے کہ جو کہانی سامنے نہیں ہے ایک صحافی اس کو کھوجتا ہے، تو یہ بھی ٹھیک بات ہے. لیکن جو ادیب ہے اس کا راستہ کچھ اور ہوتا ہے، اس کہانی کو کھوجنے کا. مطلب میں اگر جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے جو کچھ میں نہیں کہہ رہا اس کو کھوجنے کا کام بھی ادیب کرتا ہے، لیکن صحافی نہیں کرتا. وہ دیکھتا اس کا مسئلہ بھی نہیں ہے، اس کا مسئلہ بن سکتا ہے اگر میں فرض کیجئے مبارک باما ہوں تو پھر اس کا مسئلہ بن سکتا ہے. میں اس کے لیے جو 6 کے ہیں نا، کیا کیوں کیسے کب، اگر ان کی زد میں آتا ہے وہ چیز تو پھر وہ کرتا ہے کہ یہ اس نے کیوں کہا، وہ کیا نہیں کہنا چاہتا تھا، کیا کہنا چاہ رہا ہے اصل میں یہ اس نہ کہنے سے، تو وہ اس کو تلاش کرے گا. لیکن ادیب کا مسئلہ، ادیب تو مبارک باما کی بجائے اس کا جو ہوگا اردلی جو ہوگا اس پہ وہ بات کرنے کی زیادہ خوشی محسوس کرے گا کہ جو زیادہ جس میں اس کو کھوجنا پڑے. تو اس لیے یہ جو صحافتی اظہارے کا جو ایک چلن آ گیا نا ادب میں، ویسے ہمیشہ سے ہے. لیکن اس کو پہلے یہ تھا کہ دونوں میں ایک بہت واضح لائن تھی اور یہ سب سمجھتے تھے، وہ بھی سمجھتے تھے جو لکھ رہے ہیں، جو اس طرف کے تھے وہ بھی سمجھتے تھے. دونوں ایک دوسرے کا احترام بھی کرتے، جس طرح 2 ملک ہوتے ہیں تو ایک باؤنڈری کھینچ دیا آپ نے، دونوں ایک دوسرے کا احترام کرتے. اب یہ ہوا کہ یہ صحافتی جو ہے نا اظہاریے کی طاقت ہے کہ وہ اتنا چھا گیا، میڈیا اتنا زیادہ چھا گیا آپ کے سوچوں پر، آپ کی دیگر جو لائکنگ ڈس لائکنگس پر، ایون آپ کے اظہاریے پر بھی اتنا چھا گیا کہ اب وہ جو لائن تھی نا وہ ختم ہو رہی. اب آپ یہ ڈفرینشیٹ کرنا، ایک بڑا ادب جو لکھنے والا ہے وہ کس حد تک اس طرف کھڑا ہے، کس حد تک اس طرف کھڑا ہے. ہمارے بہت سارے بڑے ادیب ہیں، مثلا میں مثال دوں گا موراکامی کی. موراکامی میرا پسندیدہ ادیب، میں نے اس کی کہانیاں ترجمہ کی ہیں، لیکن وہ کوئی 70% ادھر کھڑا ہے اور 30% وہ سنجیدہ ادب میں کھڑا ہوا. اس نے اس طاقت کو استعمال کر کے، اور یہ جو کمرشل فکشن کی جو طاقت ہے اس کو اس کا استعمال کیا، اور جو اس کی ٹریننگ تھی سیریس لٹریچر کی، وہ بیس کی ٹریننگ ہوتی ہے ہمیشہ. جس کی آواز بیس میں بہتر ہو وہ تو پھر اوپر تک ٹیک تک جاتا ہے، سٹ جاتا ہے اس کا. تو اس کی بیس کی ٹریننگ ٹھیک تھی، تو اس نے کہا یہ آگے جا کے یہی کام اگر میں نے کرنا ہے تو وہ باقی لوگ بھی کر رہے ہیں، وہ تو جاپانی اور بھی کر رہے ہیں، وہ تو ان سے زیادہ تو میں نہیں کر سکوں گا. تو اس نے پھر وہ کمرشل کا استعمال کیا. اب اس کے ناول میں آپ بہت مشکل سے جو لائن ہے وہ بالکل غائب ہو جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کمرشل ناول پڑھ رہے ہیں، فکشن ہے وہ، لیکن کہیں نہ کہیں وہ پھر ایک ہلکا سا ٹچ دیتا ہے جو بڑا موراکامی کافکا دا شور ہے. کافی ہیں، کافی اس میں. یہ ان کی بات سے کہ اس کا پہلے ناول کا ترجمہ ہم نے شائع کیا،
ہاں اردو میں اس سے پہلے موراکامی تھا. تو میں نے تو اس کی کوئی 40-45 کہانیاں ترجمہ کی ہیں. میں نے تو ایک مرتبہ کتاب بنا لی ہے. کہانی مجھے پسند آئی ہے اس کی, بہت شاندار. لیکن میں یہ کوئی تعریف میں بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ آج وہ تو خیر بڑے ہمارے لکھنے والوں کی مثال ہے, تو ان کی سطح پہ ان کے احترام کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے ہم یہ بات کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ایک لائن ختم ہو گئی ہے نا عام سطح پر, اور پھر یہ کہ آپ کو کوئی سمجھانے والا نہیں, مطلب آپ کو کوئی بیٹھ کے کوئی بتانے والا ریفری نہیں ہے کہ بھی یہ نوٹ کیا کہتے ہیں, وہ کیا تھا بال کہ آپ لائن کراس کر گئے ہیں. ہاں, تو وہ بتانے والا نہیں کہ یہ ہوا, یہ پوائنٹ ہوا بھی. ایک اور بھی سر جو آپ بات کر رہے ہیں عاصم صاحب, کہ اس کے پاس تو بیس تھی ایک, ہاں, تو اس بیس کو استعمال کر اس نے کر لیا. اگر اس بیس کے بغیر کوئی وہاں جا کے کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر بھی یہ گمان کرتا ہے کہ میں وہی کر رہا ہوں جو موراکامی نے کیا ہے, تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. یہ بھی مسئلہ ہے کہ بنیادی اہلیت کے بغیر لوگ جب جانا شروع کر دیں گے. کہ لوگ تو کرتے ہیں, مطلب جو کام ایک جو شخص ہے وہ تو یہ بھولنا چاہے گا نا کہ میں یہ کام نہیں کر رہا یا میں فلاں کام کر رہا ہوں. وہ تو چاہے گا کہ میں یہ فرض کروں کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں, میں کوئی بڑا ادب تخلیق کر رہا ہوں. یہ تو ریفریز ہوتے ہیں آپ کو ہر شعبے میں, جو بتاتے ہیں کہ بھی آپ یہ اس میں اتنا آپ کی گریڈ کم ہے, اس کو ذرا بڑھاؤ وزن کو. بالکل صحیح. یا آپ اس لائن میں کھڑے ہوتے ہیں, یا آپ نے ڈگری لی ہے کہ نہیں لی, تو یہ وہ طے کرتے ہیں. لیکن میں تو چاہوں گا کہ مجھے تو پی ایچ ڈی کی ڈگری مل جائے اسی طرح یہیں بیٹھے بیٹھے بات کرتے ہوئے, اور اس کے بعد جو ہوتی ہے. لیکن سر جب ریفری کی بات کرتے ہیں تو نقادوں کو تو متون کیا جاتا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں تخلیقیت کے بارے میں کہنے والے. جب ریفری بننے کی کوشش کرتا ہے تو مسئلہ ہو جاتا ہے. عمر صاحب کو دیجیے. نقاد بھی ہے, نہیں, وہ بڑا ادیب بھی ریفری ہی ہے, وہ بھی نقاد ہی ہے نا جب دوسرے پہ بات کرتا ہے.